اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک کمپین شروع کی ہے، آؤ رمضان کی تیاری کریں۔ تو اس حوالے سے حافظ علی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اسلام کی روشنی میں بہت ساری قیمتی باتیں جو ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک دن پروگرام بنا کے آئیں اور ہمارے ناظرین تک اپنی جو پیاری پیاری باتیں ہیں اسلام کے حوالے سے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، اور اسلام کے حوالے سے جو ان کے علم میں ہے وہ آپ سے ہم آج شیئر کرنے والے ہیں۔ تو چلو سٹارٹنگ کرتے ہیں حافظ صاحب سے کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جناب علی صاحب؟ اللہ پاک کا شکر آپ سنائیں۔ جی شکر الحمدللہ۔ اچھا علی صاحب، مہنگائی کیا ہوتی ہے اور مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگائی اس چیز کا نام ہے کہ جب اشیاء خورد و نوش جو کسی بھی علاقے میں، کسی ملک میں یا کسی سٹی میں جب مہنگی ہو جائے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، تو اس وہاں کے لوگوں کو ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اشیاء خورد و نوش ہے، وہ مہنگی ملنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کو مہنگائی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ مہنگائی کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ ویسے تو سب سے بڑی اس کی وجہ تو ہمارے حکمرانوں کی بدنیتی ہے، ان کی خیانتیں، ان کی بدنیتیں، ان کی کرپشن، وہ سب سے بڑی وجہ ہے جو کہ اس مہنگائی کا سبب بنتی ہے۔ اور ہمارے لیڈران اور بڑے لوگوں کی جو وزارتوں کے اندر ہیں، جو لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، جب وہ لوگ بدنیت ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کی عیاشیاں وہ مہنگائی کا سبب بنتی ہیں۔ ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی، اس کے کچھ بیرونی اسباب بھی ہیں۔ ان بیرونی اسباب میں عوام کی سستی، کاہلی، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جو مہنگائی کا سبب بنتی ہے۔ جب عوام جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتی ہے، کام کاج نہیں کرتے لوگ اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اب بالکل آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو وہی سمجھتے ہیں کہ چلو سستے میں سب کچھ مل رہا ہے، تھوڑا سا کسب کیا تو گزارا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح کے جو لوگ، کام سے دل چرانے والے لوگ، جب ان کو کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹتا ہے نا، تو اصل یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ پھر یہ مہنگائی کی ایک وجہ ان لوگوں کی سستی اور لاپرواہی بھی ہوتی ہے کہ نہ ملک و ملت کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اگر کسان ہے تو وہ زرعی زمین کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ملک کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ کسب نہیں کر رہا۔ اس کا کسب نہ کرنا یہ بھی ملک، اس کا اپنا نقصان تو ہے لیکن اس کا کسب نہ کرنا یہ ملک کے نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ اگر ایک بندہ سوچے کہ میں کسب نہیں کروں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا ملک کو، تو اگر یہی 10 لاکھ بندے سوچ لیں، ایک بندے کے سوچنے سے تو ہو سکتا ہے کوئی فرق نہ پڑے، لیکن 10 لاکھ کسانوں کی سوچنے سے ضرور ملک کی اکنامی کو فرق پہنچے گا اور ملک جو ہے متاثر ہوگا۔ ہاں اس کے بیرونی اسباب بھی ہیں کہ کسانوں کے ساتھ بھی وہ مالی معاونت نہیں کی جاتی، ان کی ضروریات کا وہ خیال نہیں کیا جاتا، جو وہ چاہتے ہیں ان کو اس لحاظ سے سہولتیں نہیں دی جاتی، تو وہ اس وجہ سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کی آپس میں بھی ہمارے سستی اور کاہلی جو ہے وہ اس کا ایک سبب بنتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک لحاظ سے۔ دوسرے لحاظ سے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کی کاروبار کے اندر خیانت، ان کی بددیانتیاں، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے کھانا، وہ بھی مہنگائی کا سبب بنتا ہے۔ مہنگائی، اب میں 2-3 اسباب کو گنا دیتا ہوں، وہ بھی مہنگائی کا سبب بنتا ہے کہ اس کے ذریعے دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور باقی جو طبقہ ہے وہ غریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہی فرمایا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ ایسا نہ ہو کہ دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو جائے، چند لوگ جو ہیں وہ صنعتیں لگا کے بیٹھ جائیں اور ان کے جو ہے وہ بینک بھر جائیں اور باقی جو ہے وہ عوام جو ہے، باقی عوام اس کا کوئی حال نہ ہو۔ تو یہ بھی ان لوگوں کی بددیانتی، دھوکہ دہی، یہ بھی ایک ملک کے اندر مہنگائی کا سبب بنتی ہے کہ جب ملک کے اندر پیسہ نہیں ہوگا، جب ملک کے اندر پیداوار نہیں ہوگی اور ملک کے اندر پیداوار نہیں ہوگی تو ڈیمانڈ میں سپلائی رول کے مطابق، جو کہ ساری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ جب
چیز تھوڑی ہے اور اس کے گاہک زیادہ ہیں تو وہ چیز آٹومیٹکلی جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک چیز مہنگائی کا سبب بنتی ہے. تو یہ اور ایک اس دور کے اندر تو ایک عالمی طور پر بھی لوگ مہنگائی کا شکار ہیں, جنگیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے عالمی منڈی کے اندر بھی چیزیں مہنگی ملتی ہیں. اس وجہ سے پاکستان تو ہر چیز ہی باعث ہے, گندم تک چاول تک ہر چیز ہم امپورٹ کر کے کھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک مہنگائی کا بڑا سبب ہے. جی بہت مہربانی. تو اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ مہنگائی کا تدارک جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کی روح سے مہنگائی کا تدارک ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ مہنگائی کے خاتمے کا سب سے بہترین طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی نیتوں کو درست کریں. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سچی پکی توبہ کریں, اپنے اعمال کی درستی کی طرف توجہ دیں. اعمال کی درستی کا زمانہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف نماز اور روزے کی طرف متوجہ ہو جائیں, نماز کا ٹائم آئے مسجد کی طرف اور رمضان کا مہینہ آیا روزوں میں لگ گئے, اور باقی زکوٰۃ کا وقت آیا زکوٰۃ دے دی, حج کا وقت آیا حج کر لیا. یہ مراد نہیں, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے لازمی. اپنی نیتوں کو اپنے اعمال کو درست کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کے مکمل اور کامل دین کے مطابق اپنی ساری زندگی کو ڈھال لیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. سارے کے سارے اسلام میں داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن نے شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو. ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں اسلام کے مطابق لے لیں اور کچھ چیزیں مغرب کے مطابق لے لیں, اور جو ان کا پسند آیا اگر دیکھا کہ وہاں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے وہاں لے لیا, اور دین اسلام کی وہ باتیں لے لی جن میں سمجھا کہ یہاں بھی اسلام بھی فائدہ دے رہا ہے تو اس فائدے کو لے لیا. ہم لوگ صرف اور صرف اپنے فائدوں کے لیے اپنے دین کو استعمال نہ کریں بلکہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی نیتوں کو اپنے اعمال کو درست کر لیں. اس کے بعد پھر ایسے حکمرانوں کا انتخاب کریں کہ جو شریعت اسلامیہ کے مطابق دیندار ہوں, دین سے محبت کرنے والے ہوں, جن کے بارے میں آپ کو یہ غالب گمان ہو کہ اگر یہ حکومت میں آئے تو یہ دین اسلام کو نافذ کریں گے اور یہ دین متین کے مطابق ہی فیصلے کریں گے. ایسے حکمرانوں کا ہم لوگ انتخاب کریں, ان کو آگے لے کے آئیں. یہ سبب بنے گا ہمارا, جب ایسے لوگ آگے آئیں گے تو یہ جب اسلامی طریقہ کار کے مطابق سارے کام سر انجام دیں گے تو مہنگائی اور ہر بری چیز جو ہے وہ خود بخود ختم ہو چلی ہے. آج ہماری عوام کا حال یہ ہے, ہم لوگ خود ہی سنورنا نہیں چاہتے, ہم لوگ خود ہی نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کرے, ہم لوگ خود ہی نہیں چاہتے کہ یہ ملک جو ہے وہ اس کے اندر مہنگائی دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں معاشی طور پر جو ہمیں صورتحال کا سامنا ہے, سود ختم ہو جائے, رشوتیں ختم ہو جائیں, کرپشن ختم ہو جائے. کیونکہ ایک بڑی تعداد ہماری ایسی ہے کہ جب اس جمہوری نظام کے اندر وہ ووٹ دینے جاتی ہے تو وہ ووٹ اس لحاظ سے کسی بندے کو نہیں دیتی کہ وہ ووٹ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دے رہا ہے, وہ ووٹ اس لیے دیتا ہے کہ فلاں نے میری گلی پکی کروائی ہے, فلاں نے میرے جگہ گیس لگوائی ہے, فلاں نے ہماری سڑکیں بنائی ہیں, فلاں شخص نے یہ ہمارا ترقیاتی کام سر انجام دیا ہے. الیکشن کے دنوں کے اندر وہ فلاں شخص جو ہے وہ میرے فلاں دوست کا جاننے والا ہے, فلاں بندہ میرا فلاں رشتہ دار ہے, وہ حکومت کے اندر آیا ہوا ہے, وہ ایم پی ایم ایل اے کی سیٹ پہ کھڑا ہوا ہے. ہم لوگ اپنی ذاتی رشتہ داریوں اور ذاتی مفادات کو دیکھ کر اس جمہوری نظام کے اندر ووٹ بھی ہم جو ہے وہ اپنی ذاتی مفادات کو دیکھ کے ڈالتے ہیں. اس وجہ سے ہم لوگ خود ہی ان ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں. بے شک. اچھا افصاح علی صاحب, آپ نے ایک بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اسلام کے لحاظ سے چلتے ہیں لیکن اتنا ہی کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر ہمیں فائدہ ہے. تو میرے خیال کے مطابق ہمارا ملک جو ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, لیکن یہ جو برِ صغیر میں آ رہا ہے اور خاص کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے ناطے ہمیں تو چاہیے کہ سارا اسلام کے مطابق چلے, لیکن کچھ تو ہم چلتے ہیں مغرب کے حوالے سے, وہ ایک فیشن کے طور پر بھی کہ اگر ہم مغربی طریقہ کار اپنائیں گے تو ہماری زیادہ عزت رسپیکٹ ہوگی, اور باقی جو بچ جاتا ہے
وہ پھر ہمارا جو کلچر آ رہا ہے بر صغیر کے حوالے سے، وہ جو بدھ مذہب، جی جی وہ سب باقی جو بچ جاتے ہیں وہ ان رسم و رواجوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں لوگ. ہندوازم یا دوسرے ہندوازم ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو بدھ مذہب ہندوازم میں تھی ان کو ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، اور جو اسلام میں ہے ان کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. بالکل میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم لوگ اپنی صورتحال کے خود ذمہ دار ہیں. یہ میں نے بات ایک پیرائے میں کی ہے، یعنی ایسا نہیں میں نے کہا کہ یعنی کلی طور پر ہم اس کے ذمہ دار ہیں، بلکہ اس کی ایک ذمہ داری ہمارے اوپر بھی آتی ہے کہ ایک لحاظ سے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. وہ لحاظ کیا ہے؟ وہ لحاظ یہ ہے کہ ہمارے اندر جہالت بہت زیادہ ہے، علم کی کمی ہے. جہاں سے جہالت سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو پھر مغرب کی طرف چلے جاتے ہیں. جب وہ جہالت دور ہوگی، لوگوں کو علم حاصل ہوگا، تو پھر ہی لوگ آگے ترقی کر سکیں گے. اس وقت ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی چیز لینے چلے جائیں، کپڑا بھی آپ لینے چلے جائیں، آپ مارکیٹ کے اندر کپڑا لینے چلے جائیں تو جو سب سے اونچی دکان ہوگی اور سب سے اچھا بورڈ اور انگریزی نام جس کا سب سے مشکل ہوگا، ہم لوگ اس دکان کے اندر داخل ہونا پسند کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس دکان سے کپڑے لے کے آنے، جا کے کپڑا چیک کریں گے، کہیں گے بس جی کمال کپڑا ہے، فلاں برانڈ کا ہے، فلاں دکان سے لے کے آیا ہوں، تاکہ لوگوں کے اندر ہماری واہ واہ ہو، لوگ کہیں گے ہاں فلاں برانڈ کس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. 5,000 کا وہی سوٹ، اگر آپ اس کو اگر کپڑے کی پہچان ہے تو وہ باہر اگر وہ ریڈی والے سے بھی دیکھے تو وہ ہو سکتا ہے اس سے بہترین سوٹ اس کے پاس موجود ہو، لیکن وہ اسے لینا گوارا نہیں کرے گا. اس سے لینا گوارا نہیں کرے گا کہ اس سے اس کی شان و شوکت میں فرق آ رہا ہے، اس سے اس کے معیار کے اندر فرق آ رہا ہے. جب بندہ علم سے دور ہو جاتا ہے، میں صرف علم دین کی بات نہیں کر رہا، میں صرف علم کی بات کر رہا ہوں. جب بندہ علم سے دور ہو جاتا ہے اور جہالت اس کے اوپر سوال ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسی نادانیاں کرتا ہی رہتا ہے، وہ اپنی ساری زندگی نادانیوں کے اندر گزارتا رہتا ہے. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر بھی ایسا کوئی علم نہیں پڑھایا جاتا جو انسان کو واقعی ہی انسان بننے کا طریقہ سکھائے. ہم لوگ کتابوں کا علم حاصل کرتے ہیں، شروع سے لے کر پہلی جماعت سے لے کر 16ویں جماعت تک پڑھا، اور اس کے اندر کیا پڑھتے رہے؟ وہی سائنس، فزکس، کیمسٹری، میتھ، وہ ساری چیزوں کو یہ سمجھا کہ یہ سارے علوم ہیں. اور سارے علوم کو پڑھنے کے بعد جب نوکری لگ گئی تو وہ سارے علوم بھول گئے اور نوکری یاد رہ گئی. ان علوم کا فائدہ ہی کیا جو نوکری کے ملنے کے ساتھ ختم ہو جائیں. علم تو وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یعنی جو فائدہ دینے والا علم ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ آپ کی موت کے وقت تک آپ کے ساتھ رہے گا. تو اس کی تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. وہ تمہارا علم تمہیں صرف نوکری دلانے کے لیے تھا، تمہیں انسان بنانے کے لیے نہیں تھا، تمہیں انسانیت سکھانے کے لیے نہیں تھا. اگر انسانیت سیکھنی ہے، اگر واقعی دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے، تو اسلام کے دامن میں آ جو. اسلام نے وہ ساری باتیں بتائی، وہ ساری رہنمائی کروائی ہے جو ایک انسان کو انسان بننے کے لیے اور ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مکمل طور پر جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے. اچھا صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ اسلام کی روح سے تاجر کو، مسلمان تاجر جو ہیں، ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام کی روح سے ایک تاجر کو خوش اخلاق، ہر ایک شخص کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والا، صرف اپنے گاہک کے ساتھ نہیں، اپنی ذاتی زندگی کے لیے کے اندر بھی، کیونکہ تاجر سب سے پہلے تاجر نہیں ہے، تاجر سے پہلے مسلمان ہے. تو اس کو ایز اے مسلم ہر ایک شخص کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کا حکم ہے. ہم لوگ، ہماری جو کاروباری جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم کسی کمپنی کے اندر جوائن کرتے ہیں، جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہمیں کیا بات سکھاتے ہیں کہ تم نے ہر کسٹمر کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے. جو کسٹمر آیا وہ جو بھی کہتا رہے، تم انہیں اس کی بات کا برا نہیں بنانا. وہ جو بھی کہتا رہے تم نے اس کی باتیں سن لینی ہے، لیکن جو وہ کہہ رہا ہے اس کے بات کے اوپر عمل کر کے کوشش یہ کرنی ہے کہ چیز بک جائے، مال ہمارا بک جائے. یہی اخلاق جو مال بکانے کے لیے کام آتا ہے، وہ ہم اپنے
فائدے کے لیے اپنے کاروبار کے لیے تو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن کیا ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم یہی اخلاق اس دکان سے باہر بھی استعمال کریں، ہم اپنے گھر کے اندر بھی ایسا اخلاق اختیار کریں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہر اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہم اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ یہ جو اخلاق تمہاری چیز کو بکا سکتا ہے، وہی اخلاق تمہیں لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا سکتا ہے۔ کہ وہ چیز جو بک گئی ہے وہ وہاں تک ختم ہو گئی، وہ شخص تمہارے اخلاق کی وجہ سے چیز اٹھا کر لے گیا، لیکن جس کے ساتھ تم ذاتی زندگی کے اندر حسن اخلاق سے پیش آؤ گے تو وہ ساری زندگی تمہاری ان باتوں کو، تمہارے اس اخلاق کو یاد رکھے گا۔ بندہ زخم، تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم بھول جاتا ہے، لیکن زبان کے زخم نہیں بھولتا اور اس کو یاد رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری سب سے پہلے تاجر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہو، وہ اپنے ہر ایک کسٹمر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والا ہو، حلال روزی کمائے، حرام روزی کی طرف نہ جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچا اور ایمانت دار تاجر بروز قیامت نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہو۔ اس کا یہ مقام ہے، نبیوں، صدیقوں، شہداء کا اس کو قربت مل رہی ہے، سچے اور ایمانت دار تاجر کو۔ تو سوچیں کہ اس تاجر کا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما خذ منه ام من الحلال ام من الحرام، فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ آج وہ زمانہ آ گیا، لوگوں کو پرواہ نہیں، لوگ کہتے ہیں پیسہ ملنا چاہیے جیسے بھی مل جائے، وہ جس طریقے سے بھی پیسہ ان کو حاصل ہوئے وہ کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے۔ تو یہ تاجر کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے، اپنے کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرے، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرے، اور جو بات کرے اس بات کے اندر وہ سچا ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایاکم وکثرۃ الحلف، فرمایا کہ تجارت کے اندر زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو۔ حضور نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تاجروں کو حکم فرمایا کہ تجارت کے اندر زیادہ قسمیں اٹھانے سے باز رہو۔ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، فرمایا زیادہ قسمیں اٹھانا مال تو بکا دیتا ہے، ثم يمحق، لیکن برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کسٹمر مطمئن ہو گیا ہے، میں نے اتنی اس کی قسمیں اٹھا دی ہیں، اپنے مال کی گارنٹی دے دی ہے، اگرچہ وہ سچا ہے، ان قسموں کے اندر مال بک جائے گا لیکن اس مال کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ اگر سچے مال کے اندر قسمیں اٹھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو سوچیں کہ جو جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے اور جھوٹ ہی بول رہا ہے، اس کے مال کے اندر برکت تو دور کی بات، اس کا تو وہ روزی ہی حرام ہو جائے گی۔ جو چیز اس نے جو جھوٹی قسم کھا کے اس کے ساتھ بددیانتی کر کے اس کو وہ چیز بیچ دی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس چیز سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اور آخری بات تاجر کے حوالے سے آخری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس دور کے اندر تجارت کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن حلال تجارت کرنے والے ان کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کہ تجارت تو نبیوں کا پیشہ ہے، نبیوں کا شعبہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المؤمن المحترف، اللہ تعالیٰ پیشہ ور مومن سے محبت فرماتا ہے، یعنی پیشہ ور جو تجارت کرنے والا ہے، کسی پیشے کو اختیار کرنے والا شخص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، جس کو مقام و مرتبہ ایسا ملا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتا ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ جسے پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے پاکیزہ کھانا جو ابن آدم کھاتا ہے وہ ہے من عمل بیدہ، جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات کے اندر روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ ان رجلا کان فی من قبلکم اتاہ الملک، حضور نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کے اندر ایک آدمی تھا، اس کو جب موت آنے لگی تو اس کے پاس ملک الموت آئے، لیقبل روحہ، تاکہ اس کی روح کو قبض کریں۔ تو انہوں نے کہا فقیل لہو هل عملت من خیر، کیا تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے آج تک؟ ملک الموت نے اس کو کہا کہ کیا آج تک کوئی اچھا کام بھی کیا ہے؟
تو اس نے کہا لا علم، اس نے کہا مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہو آج تک۔ تو انہوں نے کہا انظر، دیکھ لے، کوئی نہ کوئی بندے کو اچھا کام یاد آ ہی جاتا ہے کہ دنیا کے اندر میں نے کوئی اچھا کام کیا ہو۔ تو اس نے کہا لا اعلم غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا فانظر الموسر واتجاوز عن المحسن۔ اس نے کہا اس کے علاوہ تو کوئی نیک کام یاد نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات یاد ہے، دنیا کے اندر میں تجارت کیا کرتا تھا، جب مالدار کو مال دیتا، اگر وہ مہلت مانگتا تو اس کو مہلت دے دیتا، اور تنگ دست کو ویسے ہی معاف کر دیتا تھا۔ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو یہ دین اسلام ہمارا ایسا دین ہے، اگر اس کے زاویوں کو لینا شروع کریں کہ کس کس جہت کے اندر ہماری رہنمائی کر رہا ہے، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ واقعی ایسا دین، وہ کوئی دین ایسا کوئی دین ہے ہی نہیں جو اتنی ڈائمینشنز کے اندر ہماری رہنمائی کرے۔ اور جو آپ نے جو پہلے بات کی، جو دوسری ہندوانہ رسم رسوم کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ، مرنے وغیرہ، اس ساری چیزوں کے اندر ہم فضول خرچی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مہنگائی کی وجہ ہے۔ جب ایک آدمی، اس کی شادی آ گئی بیٹی کی، وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اتنے لوگوں کا کھانا، جہیز وغیرہ وہ سب کچھ اٹھا سکے، تو وہ کیوں اپنی پیٹھ کے اوپر اتنا بوجھ لاد رہا ہے؟ وہ معذرت کر لے، وہ کہے کہ نہیں، میری ناک کٹتی ہے تو کٹ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اتنے لوگوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، میں اپنا اتنا قرضہ نہیں اٹھاؤں گا، میں کسی سے قرضہ نہیں مانگوں گا، مجھے معلوم ہے کہ میں اس قرضے کو واپس کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اور جب واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ ناک جو پہلے کٹ جانی تھی، جو پہلے خراب ہو جانی تھی، اب تو اس سے زیادہ بے عزتی ہوگی، اب تو اس سے زیادہ ذلت کا مجھے اٹھانی پڑے گی۔ تو وہ ہم لوگ اپنی فضول خرچیوں کی وجہ سے بھی آج اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ ساری زندگی، وہ جب شادی کر لیتا ہے، فوتگی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ساری زندگی بھی بعض تو ایسے ہوتے ہیں وہ قرضہ نہیں اتار سکتے، وہ اپنے باپ کا، اپنے کی فوتگی کا، ماں کی فوتگی کا وہ قرضہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن تو یہ فضول خرچی بھی ایک مہنگائی کی جو ہے وہ بہت وجہ ہے۔ اب آپ نے جو بات کی، جو رسوم ہے، اب شادی ہے، شادی اگر دیکھیں تو دین اسلام نے شادی کا کیا معیار دیا ہے؟ شادی اس چیز کا نام ہے، عورت اور مرد دونوں کے ملنے کا نام ہے۔ وہ کس چیز کے ساتھ ملتے ہیں؟ دو لفظوں کے ساتھ، دو گواہوں کی موجودگی کے اندر مرد عورت کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں لیا، اور کہتی ہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا، کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ میاں بیوی ہیں، کسی بارات کی ضرورت نہیں، کسی ولیمے کی ضرورت نہیں، کسی مہندی کی ضرورت نہیں، کسی منگنی کی ضرورت نہیں، کسی ایسی 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں مولوی صاحب کا جو خرچہ کرنا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں، یعنی اگر دو گواہوں کی موجودگی میں اس لحاظ سے کریں تو وہ دین اسلام تو اتنا پیارا دین ہے کہ وہ اس عورت کو تمہاری زوجیت کے اندر دے رہا ہے بغیر کسی پیسے کی عوض کے، اور تم جو ہے اس کو قبول ہی نہیں کر رہے جب تک جو ہے وہ 15-20 لاکھ لگانا دو، خود کو قرضائی نہ بنا لو، خود کو جب تک جو ہے وہ قرضئی نہ بنا لو۔ 2 دن تو خوشی کے مناتے ہیں، پھر اس کے بعد جب قرضہ دینے کی باری آتی ہے تو پھر ساری پریشانیاں، ڈپریشن اور ساری مشکلات وہ ایک دم سوال ہے۔ پھر اس کو دینے کے لیے، اس قرضے کو دینے کے لیے پھر نجائز بھی کریں گے، گناہ بھی کریں گے، پھر نہیں دیکھیں گے کہ کہاں پر حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اب وہ جو رسومات ہیں، ہندوانہ رسومات کی آپ نے بات کی، جب ہم مہندی کرتے ہیں، دین اسلام میں مہندی کا کوئی تصور نہیں، کوئی دین متین کے اندر مہندی کا تصور نہیں، لیکن اگر کوئی طاقت رکھتا ہو مہندی کرنے کی تو جائز ہے، اس لحاظ سے کہ وہ جو جائز رسوم ہے دین متین کے مطابق وہ ان کو ادا کرے، جو جن کو دین جائز کہتا ہے، جن کا حکم نہیں دیتا، دین کا حکم دینا اور ہے، جائز کہہ دینا اور ہے، وہ جائز کہتا ہے وہ ان کو ادا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی مہندی ہو گئی، جو بھی وہ اس کو مایوں بٹھاتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، وہ سب اس کو دین جائز کہتا ہے، دین اس کا حکم نہیں دیتا۔ اس کے بعد بارات کی باری آتی ہے، دلہن والوں کے اوپر جو پہاڑ توڑا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جہیز کی جو مانگیں اور یہ جو سارا معاملہ ہوتا ہے، تو اس دن وہ دین اسلام کے اندر اس کا کوئی حکم نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو جہیز دیا ہے، جتنا جہیز دیا ہے، جہیز دینا سنت ہے، لیکن جتنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا ہے وہ بھی تو دیکھ لیں،
ہاں حضور علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ گھر کی چند چیزیں، گھر کے استعمال کی جو ضروری چند چیزیں ہیں وہ حضور علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی۔ آج تو لاکھوں روپے کا جو ہے وہ جہیز مانگا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ بیٹی قبول کی جاتی ہے کسی کی۔ اس کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن ولیمہ وہ ولیمہ نہیں کہ جس کے اندر 3000 بندہ بلایا ہوا ہو، وہ سنت قرار نہیں پائے گا۔ وہ بھی ولیمہ تو ہو جائے گا، لیکن ولیمہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ولیمہ فرمایا تو ایک بکری ذبح فرمائی، ایک بکری ذبح فرمائی، اس کا جو گوشت ہے وہ صحابہ کو کھلا دیا، ولیمہ ہو گیا۔ اور ہمارے ہاں تو 3 دن تک ولیمے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہماری یہ فضول خرچیاں، یہ بھی ہماری مہنگائی کا سبب بن گئی۔ یہ یعنی ہماری ذاتی مہنگائی کا، یہ مصنوعی مہنگائی ہے جو ہم نے اپنے اوپر خود طاری کر لی۔ یہ جو اس وقت مہنگائی چل رہی ہے یہ بھی مصنوعی ہے، یہ بھی اس کو ایک خاص پلان کے مطابق لوگوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، یہ حقیقتاً نہیں ہے ملک کے اندر۔ لیکن وہ مہنگائی دوسری ہے جو ہر ایک بندے نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے، کہ اس نے یہ عاد کیا ہوا ہے کہ میں نے جوتی ایسی پہننی ہے، میں نے کپڑا ایسا پہننا ہے، میرے ٹوپی میری ایسی ہونی چاہیے، میرا جو ویسٹ کوٹ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، میری گاڑی فلاں گاڑی کے اوپر میں نے بیٹھنا ہے۔ وہ اپنے سٹینڈ، وہ مہنگائی جس لیول پہ بھی جا رہی ہے وہ اپنا سٹینڈرڈ نیچے نہیں لا رہا، بلکہ وہ ہر گزرتے دور کے ساتھ اپنے آپ کو اوپر ہی کرنے کی فکر کے اندر۔ سادگی کے اندر برکت ہے، اب اس برکت کو ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے، تو اس برکت کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری بے برکتی ہے۔ تو وہی آپ کی بات آ گئی کہ یہ دعانا رسومات سے جان چھڑائیں۔ اور میں اس کے آخر میں سب سے آخری ایک بات عرض کروں گا کہ جو اس وقت کے اندر جو فوتکیوں کے اوپر جو تماشا کیا جاتا ہے، اور فوتکیوں کے اوپر ایک غریب آدمی، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے کیا کچھ مسلط کر دیا ہے۔ وہ جب اس کا فوتکی ہوئی، اس کو کہا گیا کہ تم نے کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلانا ہے۔ جنازے کے بعد اعلان ہو جاتا ہے، مولوی حضرات خود اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اہل خانہ کی طرف سے کھانے کا انتظام ہے، تمام احباب حضرات کھانا کھا کے جائیے۔ حالانکہ دین متین نے تو اس کھانے سے ہی منع کیا ہے۔ جو فوتکی کا کھانا ہے، دین اسلام نے اس کو منع کیا ہے، اجازت ہی نہیں ہے اس کھانے کو کھانے کی۔ جو غنیان ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جو غریب کے لوگ ہیں، ان کا اس کھانے کو کھانا ہی شرم بنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کھانا ہوتا ہے وہ خوشی کے موقع پر دیا جاتا ہے، غموں پہ کھانا نہیں دیا جاتا، اور اس کھانے کے اندر وہ برکت نہیں ہوگی۔ وہ کھانا، اس کے اندر میت کا غم پوشیدہ ہے، اس کی میت کے گھر والوں کا غم پوشیدہ ہے، وہ کھانا برکت والا نہیں ہے۔ اس کھانے کو تو پکانے کا حکم نہیں ہے، اور ہمارے جنازوں پہ اعلان کر دیا جاتا ہے، مولوی صاحب سے کہے کہ جی مولوی جی اعلان کرا دیو کھانے کا انتظام، اور اگر کھانا نہ پکایا جائے تو لوگ کہتے ہیں لے کھانے کو نہیں پکایا، اس کا باپ مر گیا ہے، اس کے رشتہ دار مر گیا ہے، لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں، لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ کھانا ہی نہیں سو دیتا ہے۔ اگر دے دیا، اس نے دال دے دی، دال دیتا ہے، گوشت نہیں سو دیتا، اور اگر گوشت دے دیا تو اگر کوئی بڑا صاحب حیثیت ہے تو اس کو کہیں گے دیکھو گوشت کے لیے۔ یہ ہمارے لوگوں کا اس وقت اس لحاظ سے ہمارے لوگوں کی یہ حالت ہے، جن لوگوں کی ذہنی سطح یہ ہو، ذہنی لیول یہ ہو، ان لوگوں سے آپ کتنی زیادہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ملک کی قوموں ترقی کے اندر کتنا زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے سب سے پہلے کہا نا کہ اس کے ایک بہت بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہماری بدنیتیاں ہی اس کی ایک ذمہ دار۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد تو پھر ایک وہ سلسلہ ہی چل پڑتا ہے نا۔ وہ سمجھیں کہ جس گھر کے اندر فوتکی ہو جاتی ہے نا، اس کو فوتکی کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا اس کو اپنے قرضے کا غم ہوتا ہے۔ اس کو وہ کہتا ہے لے بھائی جنہیں مرنا ہے وہ مر گیا، ہوں میں بھی مر گیا، جنہیں مرنا ہے وہ مر گیا، ہوں میں بھی مر گیا، کہ ہوں تیری کام ہو جائے گا، جنازے دی روٹی، کل دی روٹی، 7ویں دی روٹی، 10ویں دی روٹی، 40 دی روٹی، روٹی ہی روٹی، بس وہ اس کو یہ فکر لگ جاتی ہے۔ تو یہ روٹیاں کس نے نکالی ہیں؟ یہ دین نے تو نہیں کہا، یہ وہی جو ہمارا ہندوازم، یہ دین نے تو نہیں کہا،
ادھر ہی سکھا رہے بالکل دین میں تو یہ نہیں ہمارا اور ہم اس میں ایک بڑا جو اس میں کردار ہے وہ ہمارے ان صاحب علم لوگوں کا بھی اس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں جو لوگوں کو اس بات سے منع نہیں کرتے. آپ نے کتنے ہی جنازوں پہ یا کتنے فوتیوں پہ کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ جنازے کی روٹی کھانا جائز نہیں. ہاں بالکل نہیں. بہت بعد میں اعلان کرتے ہیں کہ جنازے کی روٹی کھا کے جائیو, اسی بھی کھا کے جاواں تے تسی بھی کھا کے جائیو. دین تو آنو اس ٹائم یاد آندا ہے جس ٹائم تسی جنازے تو بعد دعا کرنی ہوئے, جس ٹائم تسی قبر تے اذان دینی ہوئے, جس ٹائم تسی میت نو قبر وچ اتارنا ہوئے, پھر ساریاں سنتاں تانوں یاد آ جاندیاں نے, آخر تک تسی سارے کام سر انجام دے کے جاندے ہو. لیکن جس ٹائم اے کہنا پے جے کہ میت دے اوتھے کھلو کے کہنا پے جے کہ نہیں جی میں اعلان نہیں کر سکدا, میں اعلان نہیں کر سکدا کہ سارے نوں تسی روٹی کھا کے جائیو, میں بھی نہیں کھا کے جانی تے میں بھی کسی نوں نہیں کہنا کہ تسی روٹی کھا کے جائیو, کیونکہ دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیندا. سانوں اس چیز کا حوصلہ نہیں ہے, ساڈے اندر طاقت نہیں ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہے, اسی گل بھی وہی کرنے ہیں جڑی ساڈے دل نوں چنگی لگدی, چاہے اسی دین والے ہوئیے چاہے دنیا والے ہوئیے. کتنے لوکاں نوں تسی کل دے اوتے کہندے سنیا ہے کہ کل دے اوتے کوئی روٹی دین اسلام نے نہیں رکھی ہے, تسی کیوں کل دی روٹی پکاندے ہو؟ اگر رکھی ہوئی ہے روٹی تو صرف انہاں لوکاں واسطے جڑے لوگ بڑے دوروں آئے نے, مہمان نے اہل خانہ دے, جنہاں دے واپس جی جا نہیں سکتے ہیں, رات تک پہنچ نہیں اپنے گھر بھی سکتے ہیں, جڑے رہن ایتھے آئے نے. فرض کرو ایک بندہ کراچی تو ایتھے آ جاندا ہے, اودے تے کھانا پھر اگر اہل خانہ کھلا دیں اچھی گل ہے, اگر استطاعت رکھدے ہون. ایک بندہ چندو کو جھوٹ کے آ جائے تو وہ کس چیز کی روٹی کھاندا ہے؟ کوٹلے پہ ایک بندہ آ کے آپ گھروں آندا ہے, وہ کس چیز کی روٹی کھاندا ہے؟ اودے باپ دے مرن دی خوشی وچ. اے کل دے اوتے کتنے لوکاں نوں تسی اس چیز دے اوتے بیان کردے ہوتے سنیا ہے کہ انہاں رسم و رواج نوں ختم کرو, انہاں چیزاں نوں ختم کرو, اے ستواں دی روٹی ختم کرو. ہاں اے سالے ثواب کرو, سالے ثواب تو کنے منع کیتا ہے؟ تسی یہ سارے ثواب کے 7واں 10واں 8واں 9واں سارے دیہاڑے رکھ لو. میں تے کہنا اودے فوت ہون تو لے کے دوجا تیجا چوتھا پنجواں 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں 40 دن تک سارے ثواب دی محفل رکھ لو. اودے وچ تے کوئی حرج نہیں, کسی دا کوئی خرچہ نہیں ہوندا. غریب بندے تے کوئی اودے باپ نوں اودے رشتہ دار نوں جتنے زیادہ ثواب پہنچے تے اونے خوش ہوے دا. لیکن اس شودے دے اوتے اے رحم کھاؤ کہ اگر تسی انہاں 7ویاں تے 10ویاں دے نال تسی سارے 10 دیگاں پکوانیاں نے اودے کولوں تے اودے کول رحم کرواؤ کہ اودے باپ نوں سارے ثواب تے رشتہ دار نوں سارے ثواب کرنے دی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل. تسی یہ سارے ثواب دی محفل بھی تاں ہی سجاندی ہے کہ جدوں 5 دیگاں پکدیاں. ہاں بالکل. اس چیزاں دی طرف سانوں جڑا نا توجہ کرن دی ضرورت ہے کہ دین ساڈا جڑا ہے وہ ساڈی کس لحاظ نال رہنمائی کردا ہے. اسی لوگ جڑا ہے اسی لوگ اپنا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے نا تے اسی شادی دے اوتے کہندے ہیں جی ڈھول نہیں بجانے, اسی جنہاں شادی دے اوتے جناب ناچ گانا نہیں کرنا, اسی فلانا سنگر نہیں بلانا, اسی جناب او طوائفاں نہیں بلا کے نچانیاں. ٹھیک ہے, سارے پروگرام کینسل ہو جاندے ہیں. کس لحاظ دے نال کہ ساڈا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا. لیکن اے کدے نہیں اسی سوچدے ہیں کہ یار اسی اے کام تاں نہیں کرنا ہے کہ دین اسلام نے سارے چیز منع کیتا ہے. اگر اے سوچیا ہوئے کہ دین نے منع کیتا ہے اس واسطے نہیں کرنا ہے تے ساریاں مصیبتاں دی جڑ ہی ختم ہو جانی. تینوں تے رشتہ دار دے مرن تے افسوس ہے, او تینوں غم ہے کہ او گیا ہے تے کام نہیں کرنا ہے. تینوں رب دے روٹھ جان دا خوف نہیں ہے. تینوں اے نہیں ہے کہ یار اگر میں کراں تے میرا رب میرے تو ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ سانوں جڑا نا عقل سلیم عطا فرمائے, سانوں ساڈے حال تے رحم کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایک تے اسی رب کول دعا کرنے یا اللہ پاک ساڈے حال تے رحم کرے, کہ اپنے آپ واسطے دعا کرو یا اللہ پاک سانوں توفیق دے سی آپ ہی اپنے حال دے تے رحم کر لیے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہوے؟ اس تو علاوہ اصل جڑا اسی سٹارٹ بھی جتھوں کیتا ہے کہ رمضان دے حوالے نال تے آپ سب جس طرح کہ ساڈا ملک اسی کہنے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تے بنیا بھی لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے. حقیقت دے وے کہ جے اگر دیکھا جائے تے پاکستان جڑا لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنیا ہے یہ 1947 تو بھی کافی عرصہ پہلے بن چکیا سی. جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دا شعر بھی ہے, امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے, میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی. بہرحال شاید او ٹائم آنے وچ کوئی یہ وقت ہے
کہ اس طرح کا ملک ساڈا بنے. ہوں افسوسناک بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے باوجود ہم جو اب رمضان شریف آتا ہے تو ہر کسی جو بھی کوئی اگر کوئی جنرل اسٹور والا ہے, چھوٹا سا کوئی ریڈی والا ہے دودھ دہی کی, کوئی فروٹ والا ہے, بالکل تو وہ اپنی چیز کی قیمت جو ہے وہ ڈبل کر دیتے ہیں. ایسا ہی. تو اس حوالے سے آپ اسلام کے حوالے سے کیا اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اسلام کا اس میں کیا بیان ہے اس حوالے سے رمضان میں گراں فروشی کے حوالے سے؟ گراں فروشی تو سارا سال ہی نہیں کرنی چاہیے. ہاں, جو گراں فروشی ہے وہ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں لوگوں کے اوپر رحم کھانا چاہیے, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, ان کو اسی ریٹ کے اوپر اسی دام کے اوپر دو چیز جو مناسب دام ہے جس کے اندر تمہارا بھی نفع ہے اور ان کا بھی نفع ہے, پوشیدہ ہے. اور رمضان اور ہمارا بدقسمتی سے یہ ہمارا ہی ایک خاصہ ہے. دوسرے جو ممالک ہیں اگر ان کا کوئی مقدس تہوار آ جائے, مقدس کوئی ان کا جو تہوار آ جائے, تو وہ چیزوں کی پرائس صرف کم نہیں ہو جاتی بلکہ بہت کم ہو جاتی. اور وہ تو اور اس وقت کے اندر آپ دیکھیں گے لوگ کس طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آ رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح محبت کے جذبات کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ یہ. اور ہمارا اتنا مقدس مہینہ آ گیا رمضان المبارک, جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں وہ چیزیں جو غیر رمضان میں حلال تھی وہ بھی حرام فرما دی. کھانا پینا غیر رمضان میں حلال تھا, اللہ رب العزت نے وہ بھی حرام فرما دیا. تو وہ چیزیں جو غیر رمضان میں حلال تھی وہ حرام ہو گئی ہیں. تو اب سوچیں کہ جو پہلے ہی حرام تھی ان کا ارتکاب ہم اس مقدس موسم کے اندر کریں. ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کرنی چاہیے اور گراں فروشی بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے چیزوں کی قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا تھا. جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ گراں فروشی ہو گئی ہے بہت زیادہ, تو آپ چیزوں کی قیمتوں کا تعین فرما دیں. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ ہی چیزیں بڑھاتا گھٹاتا ہے, حضور نے مقرر نہیں فرمائی. کیوں؟ کیونکہ اس دور کے اندر اس لحاظ سے مہنگائی بھی نہیں تھی, اور جو چیزوں کی قیمتیں جو ان کی جو گراں ہوتی تھی وہ ایک خاص طبقے کے اوپر جو ہے اس اثر انداز ہوتی تھی اور ایک وقت کے لیے ہوتی تھی. لیکن یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ ہر بندے نے اپنا ہی ریٹ نکالا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ ذریعہ نہیں. اگر آپ کی یہاں دکان ہے تو ہو سکتا ہے 2 کلومیٹر تک اس کو کوئی دکان ہی نہ ملے جہاں سے وہ جا کے کوئی چیز خرید سکے. تو وہ مجبور ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار اگر مجھے یہ 20 روپے چیز مہنگی دے رہا ہے تو اگر میں اس کے پاس لینے جاؤں گا تو وہ تو میرا 50 روپے کا پیٹرول لگ جائے گا. 50 روپے کا پیٹرول ڈلواؤں گا تو یا شہر جاؤں گا تو 100 کا پیٹرول ڈلواؤں گا تو شہر جا کے پھر یہ چیز لے کے آؤں گا. تو کیا نا میں اسی سے اب لے لوں, مجبور ہے بندہ, مجبور ہو کے لے لیتا ہے اس صورت کے اندر. تو اس لحاظ سے اسلام اس چیز سے سختی سے منع کرتا ہے دین. بلکہ اس مقدس مہینے میں تو میں تو چاہتا ہوں کہ جو اس 11 مہینے پروفٹ کماتے ہیں اس ایک مہینے کے اندر عہد کر لیں کہ اس میں ایک مہینے کے اندر ہم نے بہت یا تو لوگوں کو معاف کرنا ہے یا بہت جائز منافع کے ساتھ. اور یہ جائز منافع جو میں بات کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہونا چاہیے. اگر کوئی امیر بندہ ہے تو اس کو اس کے مناسب دام کے مطابق جو ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق چیز دیں. اگر غریب بندہ آ گیا تو اس کے ساتھ رعایت کریں, اس کو اپنی قوت جو آپ کی خرید ہے اس کے مطابق بھی کبھی چیز دے دیں. بالکل اس کی اپنی خرید کے مطابق بھی چیز دے دیں کہ یار غریب بندہ ہے, کمزور آدمی ہے, یہ اتنا ادا نہیں کر سکتا, تو اس کو اس لحاظ سے دے دیتا ہوں. لیکن لوگوں کی اس بات کی طرف وہ کہتے ہیں اسی کی تو کھاوا دیں, اسی کی تو کھاوا دیں, تو اس سے برکت ہی ہوگی. بے شک وہ صدقہ نکلے گا, صدقہ نکلے گا. وہ جب غریب کے ساتھ یہ رحم کرو گے اس کے اوپر تو وہ صدقہ ہے آپ کے لیے. تو یہی ہمارے دین متین کی تعلیم ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے, جس لحاظ سے بھی, تاجر کے لحاظ سے بھی میں نے عرض کی, اور ہر ایک جہت سے جو ہے. جی بہت مہربانی, نوازش. تو ناظرین اگر کسی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو حافظ صاحب کے حوالے سے, آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں.
اور جو آپ کا کمنٹس ہوگا حافظ صاحب کے حوالے سے، ان سے کوئی کسی قسم کا سوال پوچھنے کے حوالے سے، تو ان سے وہ جواب لے کر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ پھر کسی دن ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس میں آپ کے سارے جو سوال ہوں گے ان کے جواب بھی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہت مہربانی، شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد